الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہدایت دے اسے، تو کشادہ کر دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے کہ گمراہ کر دے اسے، تو بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، بہت تنگ، گویا زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف۔ اس طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ناپاکی ان پر جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ ہے راستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا سیدھا۔ ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں دلیلیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، اور ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں، اور وہی ان کا دوست ہے بے سبب ان نیک اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان الہی آپ نے سنا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوں کا حال بیان فرمایا، جس سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، انسان نور علی نور ہو جاتا ہے، اور جدھر جائے نور کی روشنی میں چلتا ہے۔ ایسے ہی لوگ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں، وہ مردہ ہوتے ہیں، ظلمت کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جس طرح انہیں شیطان نچاتا ہے وہ ناچتے ہیں، اس طرح امیدیں باندھتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ دونوں جہانوں کی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے جو تاریخ اسلام سے ظاہر ہے۔ اس ارشاد کا نزول حضرت عمر اور ابو جہل کے متعلق ہوا۔ دونوں نور سے محروم تھے۔ حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی، اور دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے دلوں میں عالی شان مقام حاصل کیا۔ 1,24,000 مربع میل کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے، اور ابو جہل جو قوم کا سردار تھا، ان غریب اور نادار لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوا، جن کے ہاتھ وہ بات کرنا اور بیٹھنا جن کے ساتھ وہ بات کرنا اور بیٹھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن تلوار سے اڑائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ تو گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے انسان بنتا ہے اور عالی شان مقام حاصل کرتا ہے۔ وہ خود روشنی میں ہوتا ہے، ماحول کو روشن کرتا ہے۔ اس کے بغیر انسان مردہ جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اس کا انجام دونوں جہانوں میں ذلت خواری ہوتا ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے سینے صاف کرنا ضروری ہیں، اور وہ یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ آج کا فرمان بھی ان ہی دو گروہوں کے متعلق ہے، جسے اور زیادہ واضح کرنے کے لیے فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیکی کے راستے پر آتا ہے، یہ اس کی بہادری نہیں کہ وہ احسان جتائے کہ اس نے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق اور طاقت عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، جان ہو، مال ہو، وقت ہو، ماں باپ ہوں یا اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی نہ ہو تو انسان شیطان کے قبضے میں رہتا ہے، اور وہ اسے نچاتا رہتا ہے۔ ظلمت میں ڈوبے ہوئے انسان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر ناراضگی آتی ہے کہ اپنی گمراہی میں ہی غرق رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور کس طرح اس کی ناراضگی سے انسان دونوں جہانوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسے اپنی بندگی میں قبول فرماتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ایسا انسان ہر عبادت اور ہر قربانی کو صرف آسان ہی نہیں بلکہ اپنی سعادت سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غلامان رسول نے مخیر العقول قربانیاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے بغیر
نہ ان کو کوئی خواہش رہی اور نہ محبت رہی، نہ آرام کا خیال رہا، نہ جان کا۔ ان کے ان اعمال پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ولایت میں کمال سے کمال درجے عطا فرمائے۔ ان کا انجام دونوں جہانوں میں اعلیٰ ہوا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کی، غفلت برتی اور شیطان کی ماں پر اپنے افکار رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کو اپنی عبادت، اپنے راستے میں قربانی یا کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں معمولی سے معمولی کام کو بھی اتنا مشکل سمجھتے ہیں جس طرح آسمان پر چڑھنا۔ ان کا سینہ اس جھاڑی کی طرح ہو جاتا ہے جو دو درختوں کے جھنڈ میں ہو، جس کو کوئی روشنی نہ پہنچ سکے۔ جب یہ ارشاد الہی نازل ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سینہ کھل جانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں نور کا ٹکڑا رکھ دیتا ہے جس سے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، ساری غلاظتوں، ظلمتوں، شیطانی اور نفسانی خواہشات سے دل پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کا عرش مان جاتا ہے جہاں نور ہی نور ہوتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ نور کیا ہے، کس طرح رکھا جاتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، وہاں روشن کرنے والا چراغ بھی بنا کر بھیجا ہے، یعنی یہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے عرب کے گاؤں کے آدمی کو بلا کر پوچھا کہ حرج کیا ہے جس کا اس حکم میں ذکر آیا ہے کہ تنگ ہو کر حرج بن جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم اس جھاڑی کو کہتے ہیں جو درختوں کے جھنڈ میں ہوتی ہے اور جس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جائے تو وہ انسان اس نور سے محروم ہو جاتا ہے، جس نور سے سینہ کھلتا ہے اور نیکی آسان ہوتی ہے، نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے تو انسان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کا سینہ سخت اور تنگ ہو جاتا ہے کہ کوئی نیکی کرنا اس کے لیے اس طرح ہوتا ہے جس طرح آسمان پر چڑھنا، اور کوئی اچھائی، نیکی یا نصیحت اس تک نہیں پہنچ سکتی، جس طرح ان جھاڑیوں تک روشنی نہیں پہنچ سکتی جو درختوں کے اندر گم ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روزانہ کے میل جول میں ایسے آدمی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ان کا شغل ہے، اسی میں خوشی، راحت، آرام اور اچھائی جانتے ہیں، اور اس کے لیے مر مٹنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور ایسے آدمی بھی دیکھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنا بھی ان کے لیے آسمان پر چڑھنے کے برابر ہوتا ہے، سارا دن گپوں اور فضولیات میں گزارنے سے تنگ نہیں ہوتے، تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے لیے کوہ گراں ہوتی ہے، ان کو 1000 نصیحت، 2000 دلائل اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنے کے لیے دو، کوئی بات ان پر اثر نہیں کرتی، اور اس طرح گمراہ سے گمراہ تر ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سب کو بلا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کی برکت سے شیطانی اثر دور ہو، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی حاصل ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔